رشید ماؤں اور بہنوں، بارش اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ آج بارش کا موسم چل رہا ہے لیکن بارش نہیں ہو رہی۔ بارش نہ ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ کیا وجوہات ہو سکتی ہے بارش نہ ہونے کے؟ اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ محترم حاضرین، بارش نہ ہونے کے بہت سارے اسباب ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑا اور بنیادی سبب ہمارے گناہوں کی کثرت ہے۔ ہماری زندگیوں میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، اس کے حکم کی مخالفت، فرائض اور واجبات سے اعراض اور محرمات کا ارتکاب، حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب، یہ بنیادی وجہ ہے۔ جب ہم اپنے سماج اور سوسائٹی کا جائزہ لیتے ہیں تو حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر برائیاں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں۔ بہت ساری برائیوں نے جنم لے لیا ہے۔ آج لوگ شرک و بدعات کے اندر مبتلا ہیں، قبروں اور مزاروں پر سجدے ہو رہے ہیں، اخلاقی برائیاں بھی عام ہو چکی ہیں۔ جھوٹ، حسد، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، الزام تراشی، ایک دوسرے کی تحقیر اور تذلیل، کبر و غرور، حق تلفی، دھوکہ دہی، زناکاری، فحاشی، عریانیت، بے پردگی، سود خوری اور حرام خوری، ان جیسی بہت ساری برائیاں ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ آج مسجدیں ویران ہیں، بازار اور سنیما گھر آباد ہیں، والدین کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے، بھائی اور بہنوں میں اختلافات ہیں، ہمارے رشتوں کے اندر دراڑیں ہیں، بے شمار برائیاں اس طرح سے موجود ہیں۔ ایک بات یاد رکھے تھی کہ جب ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر اللہ رب العالمین کی نافرمانی عام ہو جاتی ہے تو ہمارے اوپر مصیبتیں اور بلائیں آتی ہیں، چاہے وہ انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تمہارے اوپر جو مصیبتیں، بلائیں اور پریشانیاں آتی ہیں یہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور اللہ رب العالمین تو بہت سارے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے، تمہارے کرتوت اور کارنامے کی وجہ سے زمین کی خشکی اور تری کے اندر فساد پھیل چکا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کچھ عملوں کا، کچھ بدعمالیوں کی اللہ سزا دینا چاہتا ہے، مزہ چکھانا چاہتا ہے، اس لیے تاکہ ممکن ہے کہ تم باز آ جاؤ، برائیاں چھوڑ دو۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جب لوگ مجھے یاد کرنا چھوڑ دیں گے، میرے ذکر سے روگردانی کریں گے، ہم ان کی زندگی کو تنگ بنا دیں گے، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ یہ آیتیں بتلا رہی ہے کہ ہمارے اوپر مصیبتیں، پریشانیاں رب کی نافرمانیوں سے آتا ہے، اللہ رب العالمین کے حکم کی مخالفت، اس کے حکم کی خلاف ورزی، اس کے قانون کو توڑنے سے آتا ہے۔ تو بارش آج نہیں ہو رہی ہے، اس کی وجہ ہمارے اندر بہت ساری برائیاں پائی جا رہی ہیں، قدم قدم پر ہم گناہ کر رہے ہیں۔ ہمیں ان برائیوں کو چھوڑنا ہوگا، ان برائیوں سے توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے امام اکرامہ کہتے ہیں کہ زمین کے چوپائے اور کیڑے مکوڑے، یہاں تک کہ بچھو، سبھی کہتے ہیں کہ بنو آدم کے گناہوں کی وجہ سے ہم بارش سے محروم کر دیے گئے، یعنی جو بارش نہیں آتی ہے، بارش روک لی جاتی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ تو پہلا سبب معلوم ہوا کہ ہمارے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش کو روک دیتا، ہمیں بارش سے محروم کر دیتا ہے۔ اور دوسرا سبب ناپ تول میں کمی کرنا ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنا ایک ایسا قبیح، ایسا خطرناک جرم ہے، ایک ایسا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے قحط سالی کو ہم پر مسلط کر دیتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَوْنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قحط سالی کو، معاشی تنگی کو اور ظالم و جابر بادشاہ کو، حکومت کو ہمارے پر مسلط کر دیتا ہے۔ تو آج ناپ تول میں ہم ہی کر رہے ہیں، ڈنڈیاں مار رہے ہیں، کسی سے لے رہے تو پورا لے رہا ہے، کسی کو دے رہے تو کم کر کے دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ناپ تول میں کمی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے بارش کو روک لیا، ہم بارش سے محروم ہیں۔ اور ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے وحی سنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ کہ ہلاکت، تباہی اور بربادی ہے ویل نام کی جگہ ہے جہنم کے اندر ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون کہ جب وہ کسی سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يَخْسِرُونَ جب کسی کو ناپ کر کے دیتے ہیں یا وزن کر کے دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يَخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ کیا انہیں اس بات کا خیال نہیں ہے، اس بات کا یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد انہیں دوبارہ اٹھنا ہے لیوم عظیم، ایک عظیم دن کے لیے، یوم یقوم الناس لرب العالمین جس دن سارے کے سارے لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو ناپ تول میں کمی کرنا بھی بارش کے نہ ہونے کے اسباب میں سے ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنا بھی یہ بارش کے نہ ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ بہت سارے لوگ صاحب حیثیت، صاحب ثروت، مالدار ہوتے ہیں لیکن زکوٰۃ کی رقم پوری ادا نہیں کرتے۔ بہت سارے مسلمان ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں لیکن آدھی ادھوری زکوٰۃ ادا کرتے، کچھ 20% ادا کرتے، کچھ 30% ادا کرتے، 100% جب تک آپ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے آپ کی طرف سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا بھی بارش کے نہ ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعَ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ کہ جب لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کریں گے، زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک لیتا ہے، آسمان سے بارش نازل نہیں ہوتی ہے۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا اور اگر زمین کے اوپر چوپائے نہ ہو، جانور نہ ہو تو اللہ رب العالمین آسمان سے ایک قطرہ بھی بارش کا نزول نہ فرمائے۔ تو آج جو ہم پر بارشیں ہوتی ہیں اللہ رب العالمین کی رحمت بارش کی شکل میں جو زمین پر آتی ہے وہ جانوروں کو رحم و کرم پر ہے۔ اگر جانور اس زمین پر نہ پایا جائے تو اللہ رب العالمین ایک قطرہ بارش کا نازل نہ کرے۔ لہذا زکوٰۃ جو لوگ اس کے نصاب تک پہنچتے ہوں، مالدار ہوں، صاحب ثروت ہوں، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ مکمل طور پر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک چوتھی صورت، چوتھی وجہ بارش کے نہ ہونے کی ابتلا اور آزمائش بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم مومنوں کا کسی نہ کسی طریقے سے آزمائش کریں گے، امتحان لیں گے۔ تو بارش کا وقت پر مناسب بارش نہ ہونا یا بارش میں کمی ہونا یہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے، امتحان بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ کہ ہم تمہیں ضرور کسی نہ کسی طریقے سے آزمائیں گے، کبھی دشمن کا خوف تمہارے دلوں کے اندر ڈال کر کے، کبھی بھوک اور پیاس کے ذریعے سے تمہیں آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کبھی جان اور مال اور پھلوں کی پیداوار میں کمی کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور ایسے صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی ملکیت اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر کے جانا ہے۔ یہ چار اسباب میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے بارش نہ ہونے کے۔ اب علاج کیا ہے اس کا، طریقہ کیا ہے؟ بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش کیسے ہوگی؟ ہمیں اپنے ایمان اور تقوی کا جائزہ لینا ہوگا۔ اللہ رب العالمین اپنے مومن اور متقی بندوں کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر اس بات کا وعدہ کیا کہ ہم انہیں کامیاب کریں گے، ان کی مدد کریں گے، ان کی نصرت و تائید ہوگی، رب کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ اس کے باوجود اگر مسلمان پریشان حال ہے، ذلیل و خوار ہے، اللہ رب العالمین کی نصرت، اس کی مدد نازل نہیں ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت رکی ہوئی ہے، تو ہمیں اپنے ایمان اور تقوی کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے ایمان اور تقوی کو حقیقی معیار پر اتارنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا جب وعدہ ہماری مدد کا، ہماری نصرت کا، اس کی رحمت کے نازل ہونے کا، تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ضرور پورا ہوگا، شرط ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایمان والا، تقوی والا بنائیں۔
کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، کہ اگر ان بستیوں میں رہنے والے لوگ ایماندار ہو جائیں، ایمان والے ہو جائیں اور اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہو جائیں، پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہو جائیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن ان لوگوں نے جھٹلایا، ہماری تکذیب کی، ہماری نافرمانی کی. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ان اعمال کی وجہ سے ان کی آزمائش کر لی، ان کی گرفت اور ان کی پکڑ کر لی. تو آج جو پر بارشیں نہیں ہو رہی، ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے، ہمارے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے ہمارے اندر، جس کی وجہ سے آج ہم بارش سے محروم ہیں، اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت سے محروم ہیں. اسی طریقے سے نیکیوں کے کام انجام دیں. نیکی کی جو بھی صورت ہو، جو بھی شکل ہو، آپ نیکی انجام دیں گے، نیکی کے کام انجام دیں گے تو نیکی کے فوائد آپ کو دنیا کے اندر بھی حاصل ہوں گے، آخرت کے اندر بھی حاصل ہوں گے. دنیا کے اندر خیر و برکت والی زندگی آپ کی ہوگی، خوشحالی و سکون والی زندگی ہوگی، آپ کے اولاد نیک ہوں گے، آپ کے اولاد صالح ہوں گے، بیوی آپ کی نیک ہوگی، روزی آپ کی حلال ہوگی. شرط ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ جو شخص بھی ایمان کی صورت میں، ایمان کی حالت میں نیک اعمال کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم ان کی زندگی کو پاکیزہ زندگی بنا دیں گے، اچھی زندگی انہیں عطا کریں گے. ولنجزینهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون، اور ان کے اعمال کے بدلے میں بہتر بدلہ انہیں دیں گے. تو ہمارا ایمان درست ہونا چاہیے. ہم نے اعمال کرے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کے اندر خوشحالی پیدا فرمائے گا. اسی طریقے سے توبہ استغفار، ہماری زندگی میں گناہوں کی کثرت ہے، قدم قدم پر گناہ، مسلسل دن رات ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین سے ہم دور ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ استغفار کریں، کیونکہ ہم نافرمانی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہو جاتا، غضبناک ہو جاتا. لہذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگے، توبہ استغفار کرے، اس کے سامنے شرمندہ ہو اور کسی گناہ کو کرنے کا، دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرے کہ جو گناہ ہم سے ہو گئے دوبارہ گناہ نہیں کریں گے. اللہ سے فوراً توبہ کرے، اللہ آپ کی توبہ کو قبول فرمائے گا، آپ کو معاف فرمائے گا اور آسمان سے بارش نازل فرمائے گا. کیونکہ یہ تھے خود علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، کہ میرے قوم کے لوگوں اپنے پالنے والے رب کے سامنے تم استغفار کرو، وَتُوبُوا إِلَيْهِ، اسے توبہ کرو. اس کے بعد اللہ رب العالمین يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم پر برسنے والے بادل کو بھیج دے گا. اور انہوں علیہ السلام نے اپنے قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ میرے قوم کے لوگوں اللہ رب العالمین سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا، اس کے بعد آسمان سے بارش کا نزول فرمائے گا، تمہیں اولاد سے بھی نوازے گا، مال سے بھی نوازے گا، باغات سے بھی نوازے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. استغفار کی برکت ہے، اللہ رب العالمین سے توبہ کرنے کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازے گا. اور آگے جو مقام پر اللہ رب العالمین نے فرماتا ہے کہ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اگر یہ لوگ سیدھے راستے پر ہوتے، راہ راست پر ہوتے، ہم انہیں کثیر مقدار میں، وافر مقدار میں پانی پلاتے. یعنی ہم سیدھے راستے سے پر نہیں ہیں، سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہم سے بارش کو روک رکھا ہے، ہمیں بارش جیسی عظیم نعمت سے محروم کر دیا ہے. اسی طریقے سے مخلوق کے ساتھ احسان اور ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے. آپ زمین والے پر رحم کریں، ان پر احسان کریں، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، اللہ رب العالمین آپ پر احسان کرے گا، آپ کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرے گا. کیونکہ صحیح مسلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، کہ جو شخص کسی مسلمان کی دنیا کی کسی پریشانی کو، کسی تکلیف کو دور کرے گا تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کسی پریشانی کو، کسی مصیبت کو دور کرے گا. اسی طریقے سے آج ہم کسی کے اوپر آسانی کریں گے تو قیامت میں اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے گا. اور اگر آپ دنیا کے اندر کسی کے پردے، کسی کی عیب کو چھپائیں گے تو آخرت میں اللہ رب العالمین ہماری عیب پر پردہ ڈالے گا. اور اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا
फरमाया कि वल्लाहु फी औनि अल-अब्द मा कान अल-अब्द फी औनि अखी, जब तक एक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है अल्लाह तबारक व तआला भी उसकी मदद में लगा रहता है। ये हदीस बता रही है कि हमें जमीन पर रहने वाले मखलूकात के साथ नरम रहम और शफकत का मामला करना होगा, रहम और करम का मामला करना होगा, तभी अल्लाह तबारक व तआला भी हम पर रहमत नाजिल करेगा, हम पर रहम करेगा। और इसी तरीके से आखिरी बात कि जो बेशुमार नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन की हमारे ऊपर मौजूद है, हमें जिन बेशुमार नेमतों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नवाजा है, उन नेमतों की हमें नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, उन नेमतों का सही इस्तेमाल करना चाहिए और उन नेमतों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना चाहिए, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मजीद नेमतों से नवाजता है। अल्लाह ने फरमाया कि लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, अगर नेमतें पाने के बाद तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्रगुजारी करोगे, शुक्र अदा करोगे, तो अल्लाह तबारक व तआला मजीद नेमतों से तुम्हें नवाजेगा। वलइन कफरतुम, और अगर नेमतें पाने के बाद नाशुक्री करोगे, नाकदरी करोगे, गलत इस्तेमाल करोगे उन नेमतों का, इन्न अज़ाबी लशदीद, तो अल्लाह ने फरमाया कि मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। और इस सिलसिले में एक बस्ती की मिसाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान की। अल्लाह ने बयान किया कि ज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन, एक बस्ती की मिसाल बयान करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है कि ज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्ना, एक बस्ती ऐसी थी जो इत्मीनान और सुकून की जिंदगी गुजार रही थी। याती रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्ली मकान, हर तरफ से उसके पास वाफर मिक़दार में रिज़्क़ मौजूद थे, रिज़्क़ आ रहे थे, रोज़ियां पहुंच रहे थे। फकफरत बिअनउमिल्लाह, लेकिन उन नेमतों के पाने के बाद, उन रोज़ियों के पाने के बाद उन लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाशुक्री की, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी की। फकफरत बिअनउमिल्लाह फ़अज़ाक़हा अल्लाहु लिबासल जु'i वल ख़ौफ़ि बिमा कानू यस्नऊन, तो उनके अमाल की वजह से, उनके इस कारनामे की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें दुश्मनों के खौफ और भूख जैसी अजाब के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें मुब्तला कर दिया, गिरफ्तार कर दिया। तो हमारे पास जो नेमतें मौजूद है उन नेमतों पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर नाशुक्री करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला नेमतों को हमसे छीन लेगा, उन नेमतों से हमें महरूम कर देगा, और अगर शुक्र अदा करेंगे उन नेमतों पर तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मज़ीद नवाजेगा। मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की कि आज बारिश का मौसम होते हुए बारिश नहीं हो रही है, सारी मखलूकात प्यासी है, बारिश ना होने की वजह से परेशान है, मौसम सख्त हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें अपनी गलती का एहसास नहीं है। हमें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में आकर के बार बार इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, बार बार तौबा करना चाहिए, अपने गुनाह की माफी मांगनी चाहिए, और जो बुराइयां हमारे अंदर पाई जा रही हैं उन बुराइयों को अपने अंदर से खत्म करने की जरूरत है। बुराइयां अगर हमारे अंदर नहीं होंगी, नाफरमानियां अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के हमारे पास नहीं होंगी, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपनी रहमत से महरूम नहीं करेगा। अगर नाफरमानियां करेंगे, अल्लाह के रसूल की हुक्म की मुखालिफत करेंगे, गुनाहों पर गुनाह करते रहेंगे, तो फिर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों से महरूम रहेंगे। लिहाजा जरूरत इस बात की कि अपने आप को सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश करें, अपने आप को सच्चा और पक्का मोमिन बनाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत और फरमाबरदारी करने वाला बनाएं, ताकि अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों से महरूम न हो सके। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला तुम तमाम लोगों को ईमान और तक़वे वाली जिंदगी अता फरमा। अल्लाह तो हम पर मौसलाधार बारिश पैदा फरमा। अल्लाह बारिश जैसी अजीम नेमत से हमें महरूम कर रखा है, बारिश के दरवाजे को हमारे लिए खोल दे, आसमान के दरवाजे को हमारे लिए खोल दे, और जब तक हमें दुनिया के अंदर हमें इस्लाम पर और हमारा खात्मा और ईमान बिल खैर पर हो। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति वज़ ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफुर रहीम।